نور دیوال لے شاید نور نہ شمتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ نے پچھلے اقوام کا ذکر کیا ہے کہ آپ زمین کے اندر چل پھر کر دیکھ لو کہ آپ سے پہلے جتنے اقوام آئے ہیں ان کا کیا حال ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے کان اکثرهم مشرکین، ان کی اکثریت کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے. اگرچہ اللہ نے ان کے درمیان اپنے رسول بھی بھیجے، اپنی کتابیں بھی بھیجی ان کی ہدایت کے لیے، لیکن انہوں نے اس ہدایت کو بھلا بیٹھے اور اپنی دنیا کے اندر وہ مست ہو گئے، اور وہ نظریات اور وہ اعمال انہوں نے اپنائے جس کا اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا. اور جن عقائد، نظریات اور اعمال کا اللہ نے انہیں حکم دیا اس کو وہ چھوڑ گئے، بھلا بیٹھے. تو تنبیہ کرنے کے باوجود وہ نہ مانے تو اللہ رب العزت نے ان پر اپنا عذاب مسلط کیا، اور انہوں کو اللہ نے اس زمین سے فنا کر دیا، ختم کر دیا، اور اس کی جگہ نئے لوگ آ گئے. اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہماری طرف بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھیجا، اپنی کتاب بھیجی، اس رسول کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا، اپنی کتاب کی اتباع کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. لیکن پچھلے اقوام کی طرح آج یہ امت بھی اللہ کے ان نصیحتوں کو بھلا بیٹھے جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو کی ہے. وہ سبق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کر گئے تھے، آج اس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے آج ہم پر بھی اپنا عذاب مسلط کیا ہوا ہے، اور ان عذاب کی مختلف شکلیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آج یہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، لیکن یہ اس زمین پر ذلیل و خوار ہے، یہ پریشان ہے. اگرچہ اللہ نے اس مومن کو یہ خوشخبری دی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو اس قرآن کو ماننے والے ہیں اور اس قرآن پر عمل کرنے والے ہیں وہ مطمئن رہیں گے اس زمین کے اندر، ان کو اطمینان، چین اور سکون ہوگا. اللہ اپنی کتاب کے اندر بیان فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، اللہ کی بات ماننے والے ہو. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں آج ہم کتنے پریشان ہیں، کتنے اللہ کے عذابات ہم پر مسلط ہیں.
یہ ظالم حکمران ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، جو فرعون کی طرح، جس طرح اس نے اپنی قوم کو تقسیم کر دیا تھا تاکہ اس کی حکومت قائم رہے، اس طرح آج ہمارے حکمرانوں کا بھی یہ حال ہے۔ ایک طرف مذہبی پارٹیاں ہیں، دوسری طرف سیاسی پارٹیاں ہیں، ہر ایک اپنے لیڈر کا نعرہ لگا رہا ہے، ہر ایک اپنے پارٹی کی طرف بلا رہا ہے، ہر ایک اپنے مسلک کی طرف بلا رہا ہے، لیکن کسی کو اس بات کی فکر نہیں کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اصل میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہم پر فرض کیا گیا ہے وہ یہ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، جو اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، جو اللہ کے رسول کے احکامات کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اس کی سنتوں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ یہ بہترین آدمی، یہ ہے اللہ کے ہاں وہ مومن اور مسلم بندہ۔ لیکن آج ان لوگوں کو ان پارٹیوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے میرے بھائیوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر آسمان کی طرف سے اپنا عذاب نازل کرے۔ آج دیکھیں جب بارشیں ہوتی ہے تو کس طرح وہ بارشیں، وہ رحمتیں ہمارے لیے زحمتیں بن جاتی ہے، کس طرح وہ ایک عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کے سبب، یہ ہمارے نافرمانیوں کے سبب کبھی اللہ زمین کے نیچے سے ان پر عذاب کو مسلط کر دیتا ہے، کہیں اللہ زلزلے لے کے آتا ہے اور انہیں تباہ و برباد کرتا ہے، ان کی زندگی کو پریشان کرتا ہے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے کہ ان کو فرقوں کے اندر، جماعتوں کے اندر آپس میں گروہ بنا کے ان کو تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑا کے اللہ فرماتا ہے ان کو میں اپنے عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ آج اپنے حالات آپ دیکھیں، اپنے محلے کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، کہ ایک خاندان کے لوگ وہ دو پارٹیوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں۔ دو بھائی آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں کہ ایک فلاں پارٹی کا نعرہ لگا رہے ہیں، ایک دوسرا پارٹی کا نعرہ لگا رہا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کا عذاب ہے جو ہم پر مسلط ہے۔ آج وہ عام عذاب اللہ کا ہمارے اوپر نہیں آیا جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، جس طرح شعیب علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قوم پر آئے تھے۔ لیکن یہ چند عذابات اللہ ہمیں دے رہا ہے، اس لیے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ نصیحت لے اور یہ واپس آ جائے، یہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، اپنی یہ اصلاح کر لے۔ لیکن اگر ہم اپنی اصلاح نہ کریں تو سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی زندگی اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ دنیا کے اندر بھی اللہ انہیں عذاب مسلسل کے اندر مبتلا کرے گا، ان کی زندگی ہمیشہ پریشان گزرے گی، ان کے زندگیوں کے اندر کوئی چین اور سکون نہیں ہوگا۔
اور آخرت کے اندر اللہ فرماتا ہے انہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا. دنیا کے اندر بھی عذاب اور آخرت کے اندر بھی اللہ انہیں عذاب دے گا. ہمارا یہ کلمہ پڑھنا یہ ہمارے کچھ کام نہیں آئے گا. یہ امت محمدیہ کا دعویٰ کرنا یہ ہمارے کچھ کام نہیں آئے گا. ہم مسلمان ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہم آخرت کو مانتے ہیں, ہم رسولوں کو مانتے ہیں, ہمارا ملائکہ پر ایمان ہے, ہمارا آخرت پر ایمان ہے. یہ اللہ کا رحم ہے ہمارے اوپر. لیکن ہم نے اپنے اوپر یہ ظلم کیا ہے کہ جن چیزوں کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کو مان لیا لیکن اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. رسول کو مان لیا لیکن رسول کی سنتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آخرت کو مان لیا لیکن آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو پھر ہماری زندگی وہ انہی لوگوں کی طرح گزرے گی جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی اپنے عذاب کا وعدہ کیا اور آخرت کے اندر بھی. ایسے لوگ ان کو اللہ رب العزت نے جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ ان کو اللہ نے دل دیا ہے لیکن دل سے سوچتے نہیں ہیں. اللہ نے کان دیے ہیں لیکن کان سے یہ حق بات سنتے نہیں ہیں. اللہ نے آنکھیں دی ہے لیکن ان آنکھوں سے حق باتیں یہ دیکھتے نہیں ہیں. میرے بھائیوں, ان لوگوں کو اللہ نے جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. بہرحال میں جو اہم بات ہے اس کی طرف آتا ہوں جس کی وجہ سے آج یہ عذابات ہم پر مسلط ہے. میں نے شروع میں کہا جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اس زمین کے اندر چلو پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا تھا. کان اکثرہم مشرکین, اللہ فرماتا ہے ان کی اکثریت کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا. آج ہم اس گمان کے اندر ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں, مشرک تو امریکہ کے اندر رہتا ہوگا, مشرک تو یہ انڈیا کے اندر رہنے والا ہوگا, برطانیہ کا رہنے والا مشرک ہوگا. لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ اس شرک کی ڈیفینیشن سے, اس کے تفصیل سے آج ہم واقف نہیں کہ شرک کہتے کسے ہیں. قرآن مجید نے شرک کس کو کہا ہے, اللہ کے رسول نے کس کو کہا ہے, اسلام کے اندر شرک کی پہچان کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات کے اندر, اللہ کے صفات میں, اللہ کے حقوق میں, اللہ کے اختیارات میں, اللہ کی قدرت میں, اس کی کسی بھی صفت کے اندر اس کے مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے. چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ ولی ہو, چاہے وہ جنات ہو, چاہے وہ ملائکہ ہو, چاہے وہ مردے ہو, چاہے وہ زندے ہو, چاہے وہ جاندار ہو, چاہے وہ بے جان ہو, کوئی بھی چیز ہو, اگر اس پر ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ بھی ہماری تکلیفیں دور کر سکتا ہے, یہ بھی ہماری بگڑیاں بنا سکتا ہے, یہ بھی ہمیں اولادیں دے سکتا ہے, یہ بھی ہمیں عزت اور ذلت دے سکتا ہے, یہ بھی ہماری پریشانیاں دور کر سکتا ہے, یہ بھی ہماری خالی چولی بھر سکتا ہے, یہ بھی ہماری کشتی کو پار لگا سکتا ہے, تو میرے بھائیوں اسی کو شرک کہتے ہیں, اسی کو شرک کہتے ہیں. تو آج اس مسلمان کے عقیدے کو آپ دیکھیں, ایک طرف یہ اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, کہتا ہے یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, کوئی تکلیفوں کا دور کرنے والا نہیں ہے, کوئی ہمارا معبود نہیں ہے, کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے, کوئی اولادوں کا دینے والا نہیں ہے, کوئی عزت اور ذلت دینے والا نہیں ہے, الا اللہ, مگر صرف ایک اللہ ہے. یہ اس نے اپنا عقیدہ بنایا, زبان سے اپنا اقرار کیا اس نے. لیکن پھر آپ دیکھیں کیا ہوا, اس نے تعویذ لٹکا لیا گلے کے اندر. ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی اس تعویذ کو آپ نے کیوں لٹکایا, آپ تو مسلمان ہیں, آپ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں, آپ تو ایک اللہ کو مانتے ہیں, آپ نے یہ تعویذ کیوں لٹکایا؟ کہہ رہا ہے بھئی اس لیے لٹکایا کہ میری پریشانی کو یہ دور کرتا ہے. اب آپ دیکھیں پریشانی لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن اس کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ تعویذ میری پریشانی کو دور کرے گا. پریشانی لانے والا اللہ اور پریشانی کو ختم کرنے والی تعویذ. تو میرے بھائیوں یہ مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے.
یہ تو یہود اور نصارہ کا بھی عقیدہ ہے، یہ تو مجوسیوں کا بھی عقیدہ ہے۔ ان پر تکلیف اللہ لے کے آتا ہے، وہ بتوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری یہ تکلیفیں دور کر دو۔ وہ بھی کڑے اور چلے پہننے شروع ہو جاتے ہیں، انگوٹھیاں پہننا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری تکلیفیں دور کریں گے۔ تو ان کے عقیدے میں اور ہمارے عقیدے میں پھر کیا فرق رہا؟ میرے بھائیوں، عقیدے کو سمجھے، اصل مسئلہ ہے یہ، اصل مسئلہ۔ اس کی وجہ سے اقوام پر عذابات آتے ہیں، اور اسی مسئلے کی وجہ سے اگر ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، حج ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، عمرے ادا کرے، خیر و خیرات کرے، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرے، لیکن اللہ فرماتا ہے اولئک حبطت اعمالہم، یہ تمام نیک اعمال اللہ رب العزت تمہارے برباد کر دے گا، صرف ایک اس بیماری کی وجہ سے، ایک اس جرم کی وجہ سے۔ آج آپ دیکھیں، میں مختصر سا بیان کرتا ہوں کہ آج اس مسلمان کا عقیدہ آپ دیکھیں، تعویذ پر اس کا عقیدہ ہے، نظر پر اس کا عقیدہ ہے، جادو پر اس کا عقیدہ ہے، منتوں اور کڑوں پر اس کا عقیدہ ہے، چلوں پر اس کا عقیدہ ہے، یہ لوبان کی دنیوں پر اس کا عقیدہ ہے، انگوٹھیوں پر اس کا عقیدہ ہے، نگینوں پر اس کا عقیدہ ہے، پتھروں پر اس کا عقیدہ ہے، یہ مرجان ہے، یہ یاقوت ہے، مردوں سے جا کے یہ مانگتا ہے، یا رسول مدد اور یا علی مدد کے نعرے یہ لگاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے عقیدے پر ذرا نظر دوڑائیے کہ آپ واقعی میں مسلمان ہیں، کیا آپ واقعی اللہ کو ماننے والے ہیں، کیا آپ واقعی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں؟ آپ کے عقیدے سے یہ ظاہر نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دعوت کو لے کے آئے تھے۔ جب وہ پہاڑی پر چڑھے، وہ نیچے لوگوں کو پکارتے ہیں، ساری قوم جمع ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہی دعوت دیتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بندوں، قرآن اٹھا کر دیکھے، وہ مشرکین مکہ، وہ ابو جہل، وہ ابو لہب، جو بڑے بڑے کفار تھے، ان کے بارے میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان سے کون بارش برساتا ہے، زمین سے کون فصلیں اگاتا ہے، موت اور زندگی کون دیتا ہے، تمہارے رزق کا بندوبست کون کرتا ہے، یہ پوری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ اللہ۔ وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ، وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ، لیکن ان کے اصل جرم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ بھی کر سکتا ہے اور یہ مخلوق بھی کر سکتی ہے۔ تو آج ہمارے اندر یہ بیماری آ گئی ہے کہ ہمارا اللہ پر تو عقیدہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ ہمارا مخلوق پر بھی عقیدہ بن گیا ہے۔ میرے بھائیوں، مختصراً ایک جملے کے اندر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی بھی چیز پر اپنا عقیدہ بنا لے تو اس کو شرک کہتے ہیں، اور اس شرک سے اپنی جان خلاصی کر لے۔ اللہ بیان فرماتا ہے اپنی کتاب کے اندر، سورۃ النساء میں آیت نمبر 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العزت ہرگز اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، کوئی کبھی بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور سورۃ مائدہ کے اندر اللہ فرماتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اگر کسی نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی، دیکھیں ذرہ برابر، تعویذ تو بڑی چیز ہے، نظر تو بڑی، جادوگر کو تو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے، یہ مردوں کو تو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذرہ برابر، ذرہ برابر بھی اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا تو اللہ فرماتا ہے اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور اللہ فرماتا ہے ایسے ظالم وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اس کے بعد پھر اپنے عمل کی اصلاح کرے، عمل کی طرف بڑھے۔ اب اس دنیا کے اندر کوئی نبی اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے عمل کی اصلاح کریں، اپنے عمل کے اندر سدھار لے کے آئے، اس کے اندر کوشش کریں کہ اچھائیاں آ جائے، یہ جھوٹ سے ہم جھوٹ کو ہم چھوڑ دیں، اس سے نفرت کریں، زنا کو ہم اس سے دور چلے جائے، اس سے نفرت کریں، فحاشی کو چھوڑ دیں، ناپ تول کے اندر اگر کوئی کمی کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دے، ملاوٹ کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں موجود ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ کیا برائی ہے اور کیا اچھائی ہے، ہر شخص جانتا ہے،
تو ان برائیوں کو ہم خیر بات کہہ دیں، اس سے جان خلاصی کر لے اور اللہ کی طرف ہم آ جائے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنے عمل کی اصلاح کرے، تو دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کا وعدہ کیا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ان کو جنتوں کے اندر داخل کرے گا۔ اقول قول ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔